سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. हर किस्म की तारीफ़ात हम्दो सना बुज़ुर्गी और किबरियाई अल्लाह माल के लायज़ाल की वहदहु ला शरीक ज़ात के लिए, जिसके हाथ में हर तरह की बादशाहतें हैं, हर तरह की क़ुव्वतें हैं, हर तरह का इक़्तिदार है और वो अपनी मखलूक़ात को दुनिया के अंदर जीने का ढंग भी बताता है। उसने अपनी हर मखलूक को यह तरीक़ा सिखला दिया कि उसने दुनिया में किस तरह ज़िंदा रहना है। बिल्ली ने अपने बच्चे कैसे पालने हैं, शहद की मक्खी ने कहाँ कहाँ से शहद उठाना है, कहाँ कहाँ से खुराक लेनी है। मासूम बच्चा है, रब्बे ज़ुल जलाल ने उसे लड़का बनाया है, वो लड़कों वाली चीज़ों से खेलता है। बच्ची है, बिल्कुल छोटी सी है, माँ की गोद में है, वो बच्चियों वाली चीज़ों से खेलती है। ये रब्बे ज़ुल जलाल की इनायत और उसकी हिदायत है। और उसके बाद उसने दुनिया के अंदर लोगों के लिए हिदायत का रास्ता भी वाज़ेह और मुतय्यन किया है कि तुमने अपनी ज़िंदगी किस तरह मेरे अहकामात के मुताबिक बसर करनी है। हर तरह की तारीफ़ात रब्बे ज़ुल जलाल की वहदहु ला शरीक हस्ती के लिए।
بے شمار درود اور سلام، رحمتیں اور برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اہل بیت پر اور صحابہ رضوان مجمعین کے نفوس قدسیہ پر۔ رمضان المبارک سے قبل میں آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کر رہا تھا، اور ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا تھا۔ اس رشتہ اخوت کے جو اصول اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، ان کے اوپر گفتگو ہوئی کہ تم نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کا غلط نام نہیں رکھنا، کسی کو برے لقب کے ساتھ بلانا نہیں، کسی پر حسد نہیں کرنا، اس کے ساتھ نفرت، بغض، کینے والا معاملہ نہیں رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے فرامین سے کوئی 8-10 اصول بڑے بڑے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ یہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہوں، سب مسلمان رنگ اور نسل کی تمیز کے بغیر، علاقے اور برادری کے فرق کے بغیر، کسی علاقے کا بھی ہو، کسی نسل سے ہو، کوئی بھی شکل و صورت اور رنگ ہو، سب کا ٹھکانہ اور سب کی بنیاد وہ رب ذوالجلال کی توحید ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول مقرر کیے ہیں کہ بھائی چارہ قائم کیا ہے، اور اس کی جو بنیاد رکھی ہے وہ بنیاد اپنی توحید رکھی ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی توحید کو اس کی بنیاد بنایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی توحید کے بغیر کوئی معاشرہ دنیا کے اندر جنم نہیں لے سکتا۔ اور دوسری جو اس کی بنیاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے، کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو رب ذوالجلال نے قابل اطاعت اور قابل واجب الاتباع ٹھہرایا، قابل اتباع ٹھہرایا، قابل اطاعت ٹھہرایا اور مقرر کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کی منشا کو جو اللہ رب العزت کا رسول سمجھ سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کے دوسرے بندے نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ رب العزت کا اپنے رسول کے ساتھ بغیر کسی چیز کے واسطہ ہوتا ہے، وہ بغیر واسطے کے بھی وحی کرتا ہے اور جبریل امین کے ساتھ بھی وحی کرتا رہا ہے۔ ان دو چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اخوت کی بنیاد مقرر کیا، اور اس کے بعد جو صحابہ رضوان مجمعین کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دی وہ یہ تھی کہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق دنیا کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ مہاجرین کی رب ذوالجلال تعریف فرماتے ہیں تو اسی بنیاد پر، انصار کی رب ذوالجلال تعریف فرماتا ہے تو یہی بنیاد ہے کہ تمہارا آپس کا تعلق دنیا کا کاروبار، تمہارا آپس کا تعلق دنیا کی رشتہ داری، تمہارا آپس کا تعلق دنیا کا لین دین، تمہارا آپس کا تعلق ایک علاقے میں رہنا، یہ تعلق اور یہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارا تعلق یہ نہ ہو کہ چونکہ یہ میرے علاقے کا ہے اس لیے میں نے اس سے محبت کرنی ہے۔ تمہارے تعلق کی بنیاد یہ نہ ہو کہ یہ میری برادری کا ہے اس لیے اس کے ساتھ اس کی مدد کرنا میرے پر لازم ہے۔ تمہاری محبت کی بنیاد یہ نہ ہو کہ یہ خوبصورت شکل کا مالک ہے، بہت پیسے والا ہے، بڑی برادری والا ہے،
حکومت کے ساتھ اور بڑے بڑے عہدیداروں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تمہارے تعلقات کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. تمہارے آپس کے مضبوط تعلق کی بنیاد یہ ہو کہ رب ذوالجلال مجھ سے راضی ہو جائے. اور کوئی بھی تعلق اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر رب ذوالجلال کی رضا شامل نہ ہو. اگر وہ دنیا کی چیزوں کی بنیاد پر ہے، اگر وہ دنیا کے کاموں کی بنیاد پر ہے تو وہ تعلق عارضی ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. رب ذوالجلال نے فرمایا کل قیامت کے دن دنیا کی دوستیاں رکھنے والے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا کے اندر دوستیاں ہیں، ناطے ہیں، تعلقات ہیں، پارٹی کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، تجارت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، لیکن یہی رشتے کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اور دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آج یہ اس پارٹی کے اندر ہے تو دوسری پارٹی کی برائیاں ہیں. کل جب یہ اسی پارٹی میں جاتے ہیں تو دنیا کی بہترین اگر کوئی پارٹی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے جس کو اس نے جوائن کیا ہوتا ہے. کل تک فواد چودھری صاحب تحریک انصاف پر کتنے تبرے بولتے تھے، یوٹیوب پر دیکھ لیجئے گا کہ ان کی نظر میں اگر دنیا کی کرپٹ ترین یا دنیا کی گئی گزری کوئی جماعت تھی تو پی ٹی آئی تھی. اور آج فواد چودھری صاحب کی نظر میں دنیا کے سب سے چہیتے اللہ کے مقرب کوئی ہیں تو وہ پی ٹی آئی والے ہیں. ہر سیاسی جماعت، یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، یہ سیاسی گیدڑ ہے. یہ سیاسی گیدڑ جب دیکھتے ہیں کہ ہلہ بول دیا گیا ہے تو پھر بھاگ پڑتے ہیں. یہی گیدڑ ہوتا ہے، وہ بھبکیاں مارتا ہے. اللہ فی اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. متقی لوگوں کی دوستی کل قیامت کے دن بھی قائم رہے گی. وہ دنیا کے اندر بھی محبت اپنے بھائی سے اس لیے کرتا ہے کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ فجر میں آنے والا نمازی ہے، یہ میری دانش کے مطابق، میرے علم کے مطابق، میری سمجھ بوجھ کے مطابق نیک انسان ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے. کل اس کی دوستی اللہ کے اس بندے کے ساتھ قیامت والے دن بھی رہنی ہے. قیامت والے دن بھی اس کو پہچانے گا، قیامت والے دن بھی اس کی اور اس کا یارانہ قائم ہوگا. کیونکہ دنیا میں ان کا یارانہ اللہ رب العزت کی ذات تھی، دنیا میں ان کی دوستی کی بنیاد رب ذوالجلال کی ذات تھی. یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان مجمعین کے دل و دماغ کے اندر بھر دی. صحابہ رضوان مجمعین نے ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ کے اندر اتنی زیادہ جگہ دی کہ دنیا کی ساری رشتہ داریاں ختم ہو گئی تھی، دنیا کے سارے تعلقات ختم ہو گئے تھے. دنیا کی ساری وابستگیاں، دنیا کی ساری رشتہ داریاں، دنیا کے سارے تعلقات، دنیا کے سارے مراسم اگر کوئی حیثیت رکھتے ہیں تو رب ذوالجلال کی ذات کی وجہ سے، وگرنہ کوئی حیثیت نہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے متعلق کہتے اس کو مضبوطی سے باندھنا. یہ نہیں کہا کہ یار مصعب کا بھائی ہے. آج تو جو برسر اقتدار ہے نا، اس کے چہیتوں کو، اس کے قریبیوں کو سارے کے سارے کیسز معاف ہو جاتے ہیں. فردوس عاشق اوان صاحبہ پر کیس چل رہے ہیں، نیب کے اندر ان کی پیشیاں چل رہی ہیں. ان کو کسی نے مشورہ دیا اپنی جان کی امان چاہتی ہیں تو پی ٹی آئی جوائن کر لیں. پی ٹی آئی میں وہ گئیں، مشیر بنتی گئی ہیں تو نیب نے کہہ دیا کہ شہادتیں ناکافی ہیں، لہذا کیس داخل دفتر. صحابہ رضوان مجمعین کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات بنائے تھے، صحابہ رضوان مجمعین کو جس لڑی میں پرویا تھا، انصار اور مہاجرین یہ تسبیح کے دانے اور جو ان کے درمیان دھاگا تھا، رب ذوالجلال کی ذاتی اور کوئی تعلق نہیں. اللہ رب العزت کی توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور اس کے بعد ان کا جو آپس کا تعلق ہے اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ رب العزت کی محبت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت کے دن
رب ذوالجلال فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کون ہیں، کہاں ہیں؟ رب ذوالجلال کو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہیں، لیکن ان کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے این المتحابون بجلالی، آج وہ لوگ کدھر ہیں جو کل دنیا میں میری ذات کی وجہ سے آپس میں تعلق رکھتے تھے، محبت کرتے تھے. اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں. رب ذوالجلال مہاجرین کی تعریف کرتا ہے تو اپنی ذات کی وجہ سے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان فقراء اور مہاجرین کا مال غنیمت میں حق ہے جن کو ان کے گھروں سے، ان کے مال سے دیس نکالا کر دیا گیا. اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان کا گھر بھی لے لیا گیا، ان کی جنم بھومی لے لی گئی، ان کا مال لے لیا گیا. اور انہوں نے یہ سب کیوں چھوڑا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ رب العزت کا فضل چاہتے تھے، رب ذوالجلال کی رضا چاہتے تھے. ینصرون اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد میں اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، اپنا مال بھی چھوڑ دیا. رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ اولئک هم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچا کر کے دکھایا اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو، جنہوں نے اپنے عقیدے کو اپنے عمل کے ذریعے سے سچا ثابت کیا. نبی اللہ رب العزت فرمائے یہ سچے لوگ ہیں. بنیاد کیا ہے گھر چھوڑنے کی؟ یہ نہیں کہ مدینہ چلا جاؤں گا، وہاں پر کاروبار میرا وسیع ہوگا، کیوں یہاں پر تو مسلمان نہیں، وہاں پر مسلمان زیادہ ہیں. یہ بنیاد نہیں ہے کہ یہاں پر میرے بچوں کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، وہاں جاؤں گا وہاں رشتے مل جائیں گے. یہ بنیاد نہیں ہے کہ یہاں میرے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی نہیں، وہاں میرے ملنے جلنے والے بہت سے لوگ ہوں گے. بنیاد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تیرا فضل چاہیے، دنیا ساری کی ساری تیرے اختیار میں ہے. اگر ایک گھر آج ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے کل تو اس سے بہتر بھی عطا کر سکتا ہے، لیکن ہمارا دین نہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. انصار کی رب ذوالجلال تعریف کرتا ہے تو بنیاد یہی ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان، مہاجروں وہ لوگ جنہوں نے تمہارے مدینہ جانے سے پہلے ایمان قبول کر لیا اور تمہارے لیے راہ ہموار کر دی. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یہ پہلا ان کا کام ہے، یہ پہلی ان کی خوبی ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون، دوسری ان کی خوبی ہے یحبون من ہاجر الیہم، جب کوئی مدینہ سے ہجرت کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جاتا ہے، وہ کشادہ دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کو قبول کرتے ہیں. تیسری خوبی وَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ان کے پاس جو مال و دولت ہے وہ اس مال و دولت کو مہاجرین کا حق زیادہ سمجھتے ہیں. چوتھی خوبی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو اس مال کی، اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن مہاجرین کو وہ ترجیح دیتے ہیں. پانچویں خوبی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، رب ذوالجلال نے ان کو نفس کے لالچ سے بچا لیا ہے اور یہ لوگ دنیا کے اندر کامیاب ہونے والے، آخرت کے اندر کامیاب ہونے والے. انصار بھی رب ذوالجلال کے چاہنے والے، مہاجر بھی رب ذوالجلال کے چاہنے والے. تعلق کتنا مضبوط ہے کہ ہر شخص رب ذوالجلال کی ذات کو مقدم رکھ کے اپنی ذات کی نفی کیے ہوئے. سب سے بڑھ کر اگر اس کو کوئی چیز عزیز ہے، سب سے بڑھ کر اگر اسے کسی چیز کی فکر ہے، سب سے بڑھ کر اگر وہ کسی چیز کی پرواہ کرتا ہے تو رب ذوالجلال کی رضا، اس کی محبت، اس کی ذات کی پرواہ کرتا ہے. میرا رب نہ ناراض ہو جائے، میرا رب نہ ناراض ہو جائے. اس بنیاد پر مہاجرین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. میں رمضان المبارک سے پہلے آپ کے سامنے ایثار پر خطبے پڑھا چکا ہوں. سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا. بنیاد کیا ہے اس اخوت کی بنیاد؟ اس اخوت کی بنیاد رب ذوالجلال کی ذات ہے، رب ذوالجلال کی رضا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.
زور لانا پڑا تھوڑی سی سیٹ کر دیں اس میں آواز تھوڑی موٹی کر کے نا اس میں تھوڑا جچا کر دو گلا خراب ہو جائے فلٹریشن پلانٹ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز تھوڑی سی کھول دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک بستی سے نکل کر دوسری بستی کی طرف جا رہا ہے. راستے میں ایک شخص ملا، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا انی ارید اخا فی ہذہ القریہ، میں اس بستی کے اندر اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. اس نے کہا هل له من نعمت علیک تربها، اس نے کوئی تمہارے ساتھ نیکی کی ہے کہ تم اس نیکی کا بدلہ چکانے کے لیے اس کو ملنے کے لیے جاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. الا انی احبہ فی اللہ، میں اس کو صرف اس لیے ملنے جاتا ہوں کہ وہ اللہ رب العزت کا بندہ ہے اور میں اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے اسے ملنے جاتا ہوں. اس نے کہا کہ انی رسول اللہ الیک، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. مجھے رب ذوالجلال نے تمہاری طرف بھیجا ہے یہ کہنے کے لیے کہ ان اللہ احبک کما احببتہ فی،
جس طرح تو رب ذوالجلال کے اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، رب ذوالجلال بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ آج ٹٹولیں ہم اپنے اپنے تعلقات کو، ہمارے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ عہدہ ملتا ہے تو ہم خوش، مال مل گیا تو خوش، بیٹی بیٹے کے لیے رشتہ مل گیا تو خوش، اگر انکار ہو گیا، کسی نے اچھے طریقے سے سلام نہیں کیا، پروٹوکول نہیں دیا، ریگارڈ نہیں رکھا، یہ ملنا چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی دنیا ہے جی ہمیں سلوٹ کرنے والی، ہم جس جگہ جاتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ ہماری بات سنتے ہوئے نظریں جھکا لیتے ہیں، ہم اس کے پاس آئے، اس نے ذرا سا ریگارڈ بھی نہیں کیا ہمارا، اس نے تھوڑی سی اہمیت بھی نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرشتے نے اس سے کہا، انی رسول اللہ الیک، میں تیری طرف رب ذوالجلال کا فرشتہ ہوں، تجھے یہ خبر دینے کے لیے آیا ہوں، رب ذوالجلال تجھ سے محبت کرتا ہے، رب ذوالجلال تجھ سے محبت کرتا ہے۔ آج ہم نے دنیا کی محبت کے لیے رب ذوالجلال کی محبت کو پس پش ڈال دیا۔ دنیا کی محبت عزیز، دنیا کی محبت غالب، دنیا کے رشتوں کی محبت غالب، دنیا کے تعلقات کی محبت غالب، رب ذوالجلال کی محبت مغلوب ہو گئی۔ کتنی مغلوب؟ سیاسی لیڈر کی غلط بات بھی صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے دلائل۔ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ 313 شامل تھے، باقی بزدل تھے، ڈرتے تھے۔ وہ اللہ کے بندے، تجھے تو سیاست بھی نہیں آتی، تو کرکٹ کھیل، بس تیرے لیے کافی ہے، تیرا تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ، تو گراؤنڈ میں ٹھیک تھا، تجھے تو سیاست بھی نہیں آتی، تو خود کہتا رہا ہے کہ جب ٹیکس لگے تو کوئی حکمران عیاش ہوتا ہے، تو نے 23,000 ارب قرضہ لے لیا اور پاکستان میں کوئی پروڈکشن بھی نہیں ہے، پاکستان میں تم نے کچھ کر کے بھی نہیں دکھایا۔ کل تک تم جن کو گالیاں دیتے رہے، کنٹینر پر کھڑے ہو کے حفیظ شیخ کو 2011 میں تم کہتے رہے اس نے خزانے کو برباد کر دیا، آج وہی تمہارا وزیر خزانہ ہے۔ کرم جل کے متعلق تم کیچڑ اچھالتے تھے، جن کی پینٹیں تم گلی کرتے تھے، جن کی تم شلواریں اتار رہے تھے، آج انہیں کو تم نے اپنی پارٹی میں شامل کیا ہوا ہے۔ تجھے نہیں آتی سیاست، تو اسلام پر کیوں بولتا ہے؟ یہ پہلی گستاخی نہیں ہے۔ عمران خان کی محبت میں، نواز شریف کی محبت میں، زرداری کی محبت میں اپنا ایمان نہ گوا دیجیے گا۔ انہوں نے کل قیامت کے دن آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینا۔ عمران خان نے کہا کہ قادیانیوں کا بھی پاکستان میں اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا حق ہے۔ اس کے دور اقتدار کے اندر چناب نگر کے بعد اس کے ساتھ احمد نگر آباد ہو گیا۔ احمد نگر سے اس کو اتنا ایکسٹینڈ کر دیا کہ سرگودا تک اس کی سرحد جا کر مل گئی۔ لوگوں نے چند روپوں کی خاطر قادیانیوں کو کئی ایکڑ زمین بیچ دی ہے کہ اگر 2047 کے اندر ہمارا لیز ایگریمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ ختم ہو تو ہمارے پاس اتنی جگہ موجود ہو کہ اسرائیل کی طرح ہم اپنی ریاست کو قائم کر سکیں۔ اس میڈیا نے 22 ارب روپیہ لیا تھا پوری کمپین چلانے کے لیے۔ یہ پوری میں نے خود بھی ڈالا، میں نے اپنے سارے خاندان کا ووٹ بھی ڈلوا دیا۔ کل تیرے بھی جوتے پڑنے ہیں، تیرے سارے خاندان کو بھی جوتے لگنے ہیں۔ یہ پہلی گستاخی نہیں، اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی رب ذوالجلال سے غلطی ہوئی ہے، اس نے مجھے انسان بنا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ 80% داڑھی والے 2 نمبر ہیں، 20% پر مجھے شک ہے۔ آج داڑھی والوں نے اس کو ووٹ دے کر ثابت کر دیا کہ ہم 2 نمبر ہیں۔ سنت رسول 1,24,000 انبیاء، 60,000 صحابہ رضوان اللہ مجمعین، کہتا ہے 80% داڑھی والے 2 نمبر۔ پھر اس نے گستاخی کی کہ میاں والی کی گرمی جہنم کی گرمی سے زیادہ ہے۔ پھر یہ گستاخی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر رب ذوالجلال نے مجھے جہنم میں پھینک بھی دیا تو مجھے گرمی نہیں لگے گی۔ آج یہ صحابہ رضوان مجمعین کے بارے میں بکواس کرتا ہے، وہ ڈر گئے تھے، وہ میدان بدر میں نہیں آئے۔ اب کوئی پاکستان کی سالمیت کو خطرہ نہیں ہے۔
کوئی خطرہ نہیں. ایک سپیکر ہی ہم سے ٹھیک نہیں ہوتا. کوئی خطرہ نہیں پاکستان کی سالمیت. تو فوجی جرنیلوں پر بات آئے پاکستان کی بنیاد ہلتی ہے اور سالمیت کو خطرہ ہو گیا, پکڑ لو اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی. ایجنسیوں پر بات آتی ہے تو پاکستان کی سالمیت خطرے میں. پاکستان کے خلاف آج اس نے تقریر کی, اسکاٹ لینڈ کی پولیس نے اس کو گرفتار کو پہلی دفعہ کیا. یہ سب تمہارا ٹوپی ڈرامہ ہے, تم کبھی سزائیں ان کو نہیں دے سکتے, یہ یاد رکھنا. اس لیے کہ سارے کے سارے سزائے یافتہ تمہارے ساتھ خود موجود ہیں. کل جب ان کی حکومت آئی ہے ان کو معلوم ہے ہمارا حساب ہوگا, اس لیے ہاتھ ہولا رکھو جی, چھوڑو جی. ذیشان بھائی مجھے کہنے لگے جی کہ جمعہ پڑھ کے ایک ساتھی باہر نکلا, کہنے کو قاری صاحب کو سمجھاؤ سیاست پہ بات نہ کیا کریں, سیاست دین کا حصہ ہے. ہاں اگر میں نواز شریف کی مخالفت کروں تو پی ٹی آئی والے خوش ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کی مخالفت کروں نواز شریف کے عامل خوش ہوتے ہیں. رب ذوالجلال کو جان دینی ہے, اس کی ذات کی فکر ہے. اللہ کی قسم شاید نامہ و مال میں اور کوئی نیکی نہ ہو, لیکن یہ نیکی ضرور موجود ہے کہ کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر ان کی حمایت میں تردید نہیں کی ہے. نواز شریف کو بھی برا کہے, زرداری کو بھی کہے, آج خان تجھے بھی کہتے ہیں, تیری گستاخیاں آج نہیں بولے گی. کون نہیں بولے گا؟ آئی ایس پی آر آج نہیں بولے گی. آئی ایس پی آر بولتی ہے اس وقت جب مولوی بولتا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ آصف جی, آصف غفور صاحب. آصف غفور صاحب اپنے وزیر اعظم کو بھی لگام دیں. آپ مدارس کی بات کرتے ہیں, اللہ کی قسم ہونا چاہیے ان کا محاسبہ ہو. مولویوں سے پوچھا جائے کہ اتنی جائیدادیں کہاں بنا لی تم نے, لوگ مسجد کے لیے دیتے رہے, تو اپنے پلاٹ خریدتا رہا. ان پیروں سے پوچھا جائے, مشائخ سے پوچھا جائے, گدی نشینوں سے پوچھا جائے, سب کا حساب ہے. لیکن آصف غفور صاحب اس کا بھی منہ بند کروائیں جو مسلسل دین کے خلاف حرزہ سرائی کرتا ہے, اور اہل حدیث گھرانے فیس بک پر لگے ہوئے اس کی تائید کے لیے, علماء بھی عام لوگ بھی سارے ساتھ. اب طارق جمیل صاحب نہیں کہیں گے کہ پہلا شخص ہے جس نے ریاست مدینہ کے لیے آواز اٹھائی, لہٰذا اس کی مدد کرو. اب تک طارق جمیل صاحب کا تو بیان موجود ہے, یوٹیوب پر دیکھ لیجئے گا. اب میں یہ بات کہوں گا تو اب قومی ایکشن پلان کی بات آ جائے گی. طارق جمیل صاحب نے کہا ہمارے اکابرین کے عقائد کے مطابق ایک شخص اگر سارے صحابہ کو بھی کافر کہتا ہے, گالی دیتا ہے, تو وہ کافر نہیں ہوتا. اس لیے عمران خان نے اگر کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ مال لوٹنے لگ گئے, لوٹ کھسوٹ میں پڑ گئے. اللہ کے بندے, تو 22 کروڑ مسلمان آبادی کا حکمران ہے, تو وہ لفظ بول رہا ہے جو کل تک یہودی بولتے تھے. محمود غزنوی کے متعلق, صلاح الدین ایوبی کے متعلق انہوں نے کہا یہ مال لوٹنے آئے تھے, تو بھی آج وہی لفظ بول رہے. ہم اتنے گر گئے ہیں, اللہ کی قسم اتنے گر گئے ہیں, ہمیں اللہ کی ذات بھول گئی ہے, ہمیں اپنا سیاسی لیڈر عزیز ہے. جن لوگوں نے توبہ نہ کی, رب ذوالجلال کے سامنے یہ نہ کہا کہ اللہ اس کو ووٹ دے کر غلطی ہو گئی معاف کر دے, کل قیامت کے دن میں آپ سے دعا کر, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تو اس وزیر اعظم کو ہدایت دے دے, اللہ تو اس کو ہدایت دے دے. اور اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں, اللہ اس کو ہماری نظروں سے دور کر دے. اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی, اللہ اس سے محبت کرنے والوں کا حشر بھی اسی کے ساتھ کرنا ہے. اونچی بات سے کہیں اللہ جو اپنے سیاسی لیڈر کی غلط بات پر اس کی تائید کرتا ہے, اللہ جو سیاسی لیڈر کو تُو نے سزا دینی ہے قوم کے ساتھ خیانت کی وجہ سے, اللہ اس تائید کرنے والوں کو بھی جہنم کے اسی حصے میں رکھنا. اپنے ایمان کو پرکھیں اللہ کے لیے. آپ سیاست نہیں کر سکتے, آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں کھیلیں. آپ سے پہلے بھی جنہوں نے سیاست کی, نواز شریف صاحب, انہوں نے بھی کہا قادیانی ہمارے بھائی ہیں. رانا ثناء اللہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, تمہیں جو فنڈ دیتے ہیں نا, مولوی کو تنخواہ دینے والے ہوتے ہیں نا, پھر مولوی ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے, پھر ایسا مسئلہ نہیں کرتا کہ جس سے شیخ صاحب, حاجی صاحب, ملک صاحب, چودھری صاحب کی ذات پر بات ہے, پھر وہ ہاتھ نرم رکھ کے دائیں بائیں سے زگ زیگ کرتے ہوئے نکلتا ہے,
کہ مجھے تنخواہ نہیں ملے گی. مہینہ پورا ہونے کے بعد انہوں نے کہنا قاری صاحب بندے کا بندوبست ہم نے کر لیا ہے, ہم نے بندے کا بندوبست کر لیا, لہذا چلتے بنے. اس لیے جو ان کو فنڈ دیتے ہیں IMF, ورلڈ بینک, امریکہ, وہ یہ معاملات کرواتے ہیں. یہ کوئی ایسا بیان نہیں ہے. بجٹ کے ساتھ کیا تعلق؟ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں آپ, ریاست مدینہ کی بات کریں نا. ریاست مدینہ بنی ہے, اس کے مختلف مراحل ہیں, ٹھیک ہے آپ بیان کریں, لیکن یہ کہنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ پیچھے ایک سوچ ہے, آپ نہیں مانیں گے. پیچھے ایک سوچ ہے جو یہ کام مسلسل کروا رہی ہے, اور کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جی گستاخی سبقت لسانی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ومن اصول اہل سنت والجماعت سلامت اقوالہم والسنتہم واصحاب رسول اللہ. اہل سنت والجماعت کا اصول یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے. تو عید کی نماز نہیں پڑھتا, بات کرتا ہے صحابہ پر. تجھے اسلام کے فرائض کا نہیں پتا, تو بات کرتا ہے صحابہ کے کردار پر. تجھے اسلام کی تعلیمات کی الف بے کا نہیں معلوم ہو, تو بات کرتا ہے کہ انہوں نے مال غنیمت جس کو رب ذوالجلال نے صحابہ کے لیے حلال کیا, امت کے لیے حلال کیا, تو اس کو لوٹ کھسوٹ کہتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے رسول نے دنیا کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات پر قائم کیا ہے. ان کو چھوڑ دیں, قطع تعلقی اختیار کر لیں کہ اللہ ہر وہ جماعت و سیاسی ہے یا مذہبی جس کا تیرے منشور. فواد چودھری کہتا ہے جی کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اسلام کے ساتھ پاکستان کا کوئی تعلق نہیں. 1938 میں علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر محمد علی جناح صاحب تقریر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے سے تمام مذاہب کی قدر کرتا ہوں, لیکن میرے دل کے اندر جو اسلام کی محبت ہے وہ کسی اور مذہب کی محبت نہیں ہے. 1938 کے اندر میمن چیمبرز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کراچی کے علاقے میں انہوں نے یہ بات کہی, مجھے ڈر ہے کہ ہماری آنے والی نسل کہیں اسلام سے نابلد نہ ہو جائے, کہیں نا آشنا نہ ہو جائے. ہم نے پاکستان کو قائم کر کے اسلام کو بقا دینی ہے, اس کو فنا ہونے سے بچانا ہے. ایک اور جگہ پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا if we don't succeed in our struggle for Pakistan, a big trace of Islam and Muslims will be obliterated from the face of India. اگر ہم پاکستان کی کوشش میں کامیاب نہ ہوئے تو بر صغیر کے اندر مجھے ڈر ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کا نام نہ مٹ جائے. اور یہ بولتا ہے, اپنی چونچ ہلاتا ہے کہ اسلام کے ساتھ, پاکستان کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, پاکستان کا تیرے جیسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چلتے سورت کو سلام کرنے والے, کبھی پیپلز پارٹی, کبھی کاف لیگ, کبھی کوئی, تیرے جیسے گندے لیڈروں کو پاکستان کی ضرورت نہیں. یہ اسلام کے نام پر بنا, اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرے گا. اس کو بڑے سارے توڑنے والے آئے, اس کو بڑے سارے ڈبونے والے آئے, اس کو بڑے سارے خراب کرنے والے آئے, آج دنیا میں ان کا نام بھی نہیں ہے. جو ان کا نام لیتا ہے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے, میرا ایمان ہے کل کا سورج شاید میں نہ دیکھوں, لیکن میرا ایمان ہے قیامت تک پاکستان میں رہنا ہے, اس کو تباہ کرنے والے دنیا سے مٹ جائیں گے. رب ذوالجلال نے یہ نعمت دی ہے, اسلام کے نام پر دی ہے, ایمان کے لیے دی ہے, اسلامی قوانین پر چلنے کے لیے دی ہے. وہ انشاءاللہ العزیز اس کو ہمیشہ قائم رکھے گا. رب ذوالجلال سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ جو بھی ادارہ اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے, اللہ اس کے بڑوں کو اور اس ادارے کو تباہ و برباد کر دے. وہ کسی سالے سے بھی تعلق رکھتا ہو, وہ کسی شعبے سے بھی منسلک ہو, اللہ اس کو تباہ کر دے جو اس پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے. اللہ اس کو برباد کر دے جو ایسی پالیسی وضع کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان ڈوب جائے. اللہ اس کو دنیا کے اندر نشانہ عبرت بنا دے. بھائیو, دوستو, بزرگوں, کامیابی اس بات میں ہے ہمارا تعلق جو ہو وہ صحابہ رضوان اجمعین کی جو اخوت والا تعلق تھا کہ دو جڑے ہیں, بنیاد رب ذوالجلال کی ذات ہے, دو جڑے ہیں بنیاد توحید ہے, دو جڑے ہیں بنیاد عقیدہ رسالت ہے. جب یہ بنیاد بنے گی رب ذوالجلال دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمارے حصے میں لکھ دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جس راستے پر انصار چلے تھے, جس راستے پر مہاجرین چلے تھے.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا واجعل كلمة الكفر السفلى. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. بھائیوں سے گزارش ہے وقت پر آیا کریں. ایک دن ہے اور ایک دن کا بھی ایک مخصوص حصہ ہے، اس میں بھی ہم اپنی نیند پوری کرتے ہیں. بچوں کے اسکول کی فکر ہمیں ہوتی ہے، ڈرائیور کی فکر ہمیں ہے، دکان کے ملازموں کی فکر ہمیں ہے. اور اگر ہم کشادہ ہیں تو پھر اس سلسلے میں کشادہ ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، رب بڑا مہربان ہے جی. مجھے ایک ساتھی کہتا ہے جی کبھی رب ذوالجلال کی رحمت پر بھی جمعہ پڑھا دیا کریں. رب ذوالجلال کا عذاب ذکر کرتے رہتے ہیں، ہمارے اعمال ہی نہیں ہیں رحمت والے. رحمت سنا کے ہم اور سن ہو جائیں گے، پہلے ہی ہم سن ہو گئے ہیں رحمت سن کے. اور یہ رحمت ہی تو ہے کہ رب ذوالجلال نے پھر کیسے حکمرانی میں دی. ایک سے بڑھ کر ایک آ رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک آ رہا ہے، دہلے پر نیلا، نیلے پر اٹھی. یہ رب ذوالجلال کی رحمت. رب ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو اس کی رحمت ملے گی. وقت پر آیا کریں، اپنی مستورات کو لایا کریں، بچوں کو لایا کریں. دین کا شعور ہوگا، دین کا شعور ہمیں ہوگا تو ہم اپنے گھر کی حفاظت کر سکیں گے. اور ہمارے بچوں کو دین کا شعور ہوگا تو وہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں گے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ رب ذوالجلال سے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رب ذوالجلال کی توفیق کے بعد ہمارے دست و بازو بن کر ایک چلر پلانٹ اور فلٹر پلانٹ لگانے کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. اللہ سے دعائیں کہ اللہ ان کی جان و مال کے اندر برکتیں عطا فرمائے. رب ذوالجلال ان کا دیا ہوا قبول فرمائے. رب ذوالجلال کئی ہزار گنا بڑھا کر انہیں دنیا میں واپس کرے. رب ذوالجلال ان کی اس نیکی کو آخرت میں ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے. جس نے مشورہ دیا اس چلر پلانٹ اور فلٹر پلانٹ کے سلسلے میں اللہ اس کی بھی نیکی قبول کرے. جس نے جانی مالی تعاون پیش کیا اللہ تعالیٰ ان کی بھی نیکیاں قبول کرے. الحمدللہ ہفتے 6-7 دن سے چل رہا ہے، جو ساتھی پانی بھرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ رب ذوالجلال کی توفیق کے بعد آپ بھائیوں کی تعاون سے ہے. اور رب ذوالجلال سے میں دعا کرتا ہوں، آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس طرح نیکی کے کاموں میں اس مرکز کی انتظامیہ کے ساتھ چلتے رہیے گا، کھڑے رہیے گا کہ یہ نیکی کے کام کرتی رہے. ہمارے دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہے. دوسری ایک بھائی نے گزارش کی ہے کہ بعض ساتھیوں کا موبائل بچ جاتا ہے تو ان سے گزارش ہے اپنے موبائل کو بند رکھا کریں. اسی طرح میری دعا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے اس ادارے میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے اس گھر کے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے. رب ذوالجلال ان کی جان، ان کی مال کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کو دنیا میں بھی عطا فرمائے، ان کو آخرت میں بھی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.